سورہ انعام کی آیت نمبر 104 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ۔ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون۔ اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين۔ ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل۔ صدق اللہ العظیم۔ تمہارے پاس آ چکی ہیں تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں، پھر جس نے دیکھ لیا تو اپنے واسطے، اور جو اندھا رہا تو اپنے ہی نقصان کو، اور میں تمہارے اوپر نگہبان نہیں ہوں۔ اور اسی طریقے سے طرح طرح سے ہم سمجھاتے ہیں اپنی نشانیاں اور اپنی آیتیں، اور تاکہ وہ یہ کہیں کہ تو نے کسی سے پڑھا ہے، اور تاکہ واضح کر دیں ہم اس کو سمجھ والوں کے لیے۔ آپ اس حکم پر چلیے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ مشرکوں سے اعراض فرمائیے۔ اگر اللہ چاہتے تو یہ لوگ کبھی شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان مقرر نہیں کیا، اور آپ ان پر داروغہ بھی نہیں ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں پہلی آیت کے اندر خطاب ہے مشرکین مکہ سے۔ ان سے یہ کہہ دیا گیا کہ اللہ کی جانب سے تمہارے لیے بڑی کھلی کھلی نشانیاں آ گئی ہیں، یعنی اتنا کھول کھول کر بات سامنے آ چکی ہے کہ اب اس کے بعد مزید کھولنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے آفتاب آمد دلیل آفتاب، سورج کا نکلنا ہی سورج کے نکلنے کی دلیل اور علامت ہے، یعنی ایسی کھلی بات کہ جس کے لیے مزید اور کیا کھولے انسان۔ تو فرمایا کہ یہ نشانیاں تمہارے پاس آ چکی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی ان نشانیوں کو سامنے رکھ کر اللہ کو مانے گا، اسے وحدہ لا شریک مانے گا، تو وہ نقصان کس کا، فائدہ کس کا؟ تو فائدہ تو اپنا ہی ہے، جہنم سے بچ جائے گا، جنت میں جانے والا بن جائے گا۔ اگر نہیں مانے گا اندھا ہو جائے گا، سب کچھ دیکھ کر بھی نہیں مانے گا۔ جیسے کہتے ہیں کہ سوئے کو تو جگائے پر جاگتے کو کون جگائے، جس کو سمجھ نہیں ہے اس کو تو انسان سمجھا سکتا ہے،
جو سمجھ کر بھی نہ سمجھ بن جائے تو اسے کون سمجھائے؟ جو اندھا بن گیا فعلیہا، بس اس کو یہی کہا جا سکتا ہے، افسوس کیا جا سکتا ہے کہ یہ نقصان اپنے ہی کر رہا۔ وما انا علیکم بحفیظ، فرمایا کہ میں تمہارے اوپر نگہبان نہیں ہوں، یعنی مجھ سے بہر صورت یہ پوچھو کہ یہ لوگ کیوں کافر رہے، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں، میری ذمہ داری صرف اتنی ہے، ان علیک الا البلاغ، کہ میں حق بات کو، صحیح بات کو کھول کھول کر تمہارے سامنے رکھ دوں۔ جب میں نے یہ کام کر لیا تو میری ذمہ داری ختم ہو گئی، اب مجھ سے پوچھ نہیں ہوگی اس کی۔ آگے پھر یہ بھی فرمایا کہ ہم ان مشرکین کے لیے، ان کفار کے لیے اپنی وجود کی اور اپنے توحید کی جو دلائل ہیں، اتنے مختلف طریقوں سے، عمدہ طریقوں سے، عمدہ پیرائے میں ہم بیان کرتے ہیں کہ مشرکین جو ہے اس کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں درستہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قرآن پاک کی آیات ان کے سامنے رکھتے ہیں، اور دوسری جانب یہ دیکھیے کہ آپ کے بارے میں سب جانتے تھے، اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ ہمارے سامنے پیدا ہوئے، کہیں کسی استاد سے انہوں نے پڑھا نہیں ہے، امی ہیں، نہ خواندہ ہیں، اور یہیں لڑکپن گزرا ہے، یہی جوانی گزری ہے، یہی اب 40 سال کی عمر ہوگی، ادھیڑ عمر ہونے والے ہیں، سب کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم قرآن پاک کی آیات کو ایسے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں کہ یہ ان کے منہ سے یہ پھر بھی یہ بات نکل جاتی ہے کہ آپ تو کہیں سے پڑھ کے آئے ہیں، آپ تو کہیں سے پڑھ کے آئے ہیں، یعنی اتنی عمدہ باتیں اتنی اچھے انداز سے بات کو بیان کرنا یہ تو پڑھے لکھے آدمی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ یہیں پہ کانٹا بدلتا ہے بات کا، جو انسان سعادت مند ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، وہ جب نبی کو دیکھتا ہے کہ یہ تو کہیں سے پڑھا نہیں ہے، کسی نے اس کو کچھ سکھایا نہیں ہے، لیکن یہ باتیں بہت پتے کی کر رہا ہے، بہت اعلیٰ عالی شان قسم کی بات کر رہا ہے، اس سے عمدہ بات ہو ہی نہیں سکتی، تو اسے فوراً خیال آتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ اللہ کا پیغمبر ہے، یہ سچا آدمی ہے، اس کی زندگی میرے سامنے ہے، جھوٹ نہیں بولتا، نہ ہی جو ہے وہ یہ فنکاری کرتا ہے، یہ بالکل سیدھا سادہ سچا آدمی ہے، لہذا جو کہہ رہا ہے سچی بات ہے۔ لیکن دوسری جانب جو شیطان جس کے اوپر تسلط پاتا ہے، وہ یہاں سے الٹی طرف چلتا ہے، وہ کہتا ہے جی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ان پڑھ آدمی، نہ خواندہ آدمی اتنی اچھی سی باتیں کرے، وہ نہ ہو اس نے کہیں نہ کہیں سے پڑھا ہے، بس اب اسی وہم میں وہ مارا جاتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ لوگ بھی یہی کہتے تھے درستہ، آپ نے سب کچھ کہیں سے پڑھا ہے، حالانکہ ان حماقت زدہ سے پوچھا جائے کہ تمہارے سامنے ہے ساری کہانی، قد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، تم اس سے پہلے میں تمہارے اندر پوری عمر گزار چکا ہوں، کچھ تو ہوش لو، کچھ تو ہوش کرو، کچھ تو سمجھداری سے کام لو۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے مہر لگ جائے، اور مہر لگتی ہے انسان کی اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر استعداد رکھی ہے ہدایت کی، کوئی آدمی بھی یہ نہیں کہہ سکتا اس دنیا میں کہ میں کفر پر مجبور تھا یا میں گناہ کرنے پر مجبور ہو گیا، بس میرے سے گناہ مجبوراً کرایا گیا، گن پوائنٹ پہ کسی نے مجھ سے یہ کام کروایا، کوئی آدمی بھی یہ نہیں کہتا، بلکہ ہر بندہ اپنے اندر بھی اس کو محسوس کرتا ہے، زبان سے بھی اقرار کرتا ہے کہ میں نے جو کیا اپنے اختیار سے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو برائی کا، اچھائی کا اختیار دیا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا وہدیناہ النجدین قد افلح فالہمہا فجورہا وتقواہا، ہر انسان کے اندر اللہ نے نیکی اور بدی کے بیج رکھ دیے ہیں، اب اس انسان کے اوپر چھوڑ دیا کہ تو بیج نیکی کا اٹھا کر زمین میں ڈالتا ہے تو نیکیاں نکلیں گی، اگر برائی کا ڈالے گا تو برائیاں نکلیں گی، یہ اس کے اوپر ہے۔ اب انسان اس استعداد کو خراب کرتا ہے ہٹ دھرمی کی وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے، جب خواہشات کے پیچھے پڑتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ نہیں، دو قسم کی خواہشات جو ہیں انسان کو گمراہ کرتی ہیں عام طور سے، بلکہ 3 کہہ لیں۔ ایک خواہش ہوتی ہے پیٹ کی خواہش، چاہے وہ کھانے پینے کی ہو
یا جنسی خواہش ہو، اس سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ دوسری خواہش ہوتی ہے مال کمانے کے لیے، مال بچانے کے لیے آدمی غلط بات کرتا ہے، غلط بات سنتا ہے، غلط راستے پہ چل پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ اس 4 پیسے کے لیے اپنا مذہب بدل دیتے ہیں۔ حالات آئے، کچھ معاشی حالات آئے، کسی نے شیطان نے ان کے آ کے کان میں ڈالا کہ یہ فارم سائن کر دو، تمہیں جرمنی کا فلاں ملک کا ویزا مل جائے گا۔ ساتھ ہی شیطان نے یہ بھی پٹی پڑھائی کہ کیا بات ہے، بس تو نے سائن ہی کرنے اور کیا ہے۔ تو یہ مال کے لیے ایمان بیچ دیا اس نے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اگر اسی لمحے جس لمحے یہ سائن کر رہا ہے اس کی موت آ گئی تو کہاں جائے گا؟ یہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے جاہ، عزت، چودراہٹ، وقار، انا، یہ انسان کو ہدایت سے روکتی ہے۔ ابو جہل کو یہ چیز مارتی تھی، فرعون کو بھی اسی چیز نے مارا، نمرود کو بھی اسی نے مارا، قارون کو مال نے مارا، مال کی محبت اسے تباہ کر گئی۔ لیکن فرعون اور اس کا نمرود یا ابو جہل جو تھے یہ عزت کی مار مری تھی ان کو۔ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے وہ عبد المطلب کا پوتا، یتیم پوتا، نہ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ پینے کو کچھ۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، کہنے لگے کہ یہ اگر اللہ نے پیغام بھیجنا ہی تھا تو ہم میں سے کسی سردار کو نبی بناتے نا، یہ یتیم کو نبی بنا دیا جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں ہے، تو یہ کیسا نبی ہے؟ تو یہ شیطان ان کے دماغ میں ڈالتا ہے، عزت کا مسئلہ بنا دیتا ہے۔ ہدایت ایک طرف عزت، دونوں کو کھڑا کر کے کہتے ہیں اب بتا کہاں جانا ہے، تو بالآخر آدمی عزت کو ہی لے لیتا ہے۔ ابو طالب کے پاس جب حضور تشریف لائے ہیں تو فرمایا کہ اے میرے چچا، آپ نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، لیکن اب کلمہ پڑھ لو تاکہ دنیا تو جیسی کیسی گزری اب آخرت کا نقصان نہ ہو جائے۔ لیکن ان کا نہیں، آپ نے آخر میں یہ کہا کہ میرے کان میں کلمہ کم سے کم پڑھ کے توحید کا اقرار کر لو تاکہ ایمان کی میں گواہی دینے والا بن جاؤں۔ لیکن ان کا نہیں۔ اور بات کیا کہی؟ بات یہ کہی کہ میری قوم یہ کہے گی کہ یہ موت کے ڈر سے اس نے ایمان قبول کر لیا، یعنی میں قوم کے اندر اپنی عزت جو بنی ہوئی ہے وہ برقرار رکھنا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں جہنم خرید لینے پر تیار ہوں، لیکن اس عزت سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ عزت بعض دفعہ انسان کو تباہ کروا دیتی ہے۔ عزت وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے قدموں میں ملے انسان کو، دنیا کی عزت کچھ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ان سب کو ایسے پیدا کرتے کہ یہ سجدے سے سر نہ اٹھاتے، لیکن اللہ کا یہ نظام نہیں ہے، اس کی حکمت نہیں ہے، دنیا ایسے بنائی نہیں ہے اس نے۔ یہ دنیا تو بنائی امتحان کے لیے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ تو امتحان گاہ ہے، اور امتحان گاہ میں ہر آدمی کو اچھا برا کرنے کی پوری آزادی ہوتی ہے۔ امتحان کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کسی طالب علم کو ممتحن یہ نہیں کہتا کہ بیٹا تو سوال کا جواب غلط کیوں لکھ رہا ہے، نگران نہیں کہتا، بلکہ اگر وہ یہ کہے تو جرم وار ہوتا ہے کہ تو اس کو کیوں کر رہا ہے، یہ تو اس کا مطلب تم بتا رہا ہے اس کو۔ تو یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کی صلاحیتیں رکھ دی ہیں۔ کسی کو ہاتھ پکڑ کر اس سے کچھ نہیں کروایا، نمازی نماز پڑھتا ہے اپنی مرضی سے، زانی زنا کرتا ہے اپنی مرضی سے، چور چوری کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے، اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ مجھے کسی نے مجبور کر دیا تھا، نہیں، بلکہ اس کو اپنا اون کرتا ہے بات کو کہ یہ میں نے کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کیا۔ ہاں پھر ماحول، انسان کے غلط جذبات، یہ اس کو راہ ہدایت سے ہٹا دیتے ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے جب انسان بہت ہی آگے بڑھ جاتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، پھر مہر لگ جاتی ہے، پھر کچھ بھی ہوتا رہے اس دل میں ہدایت کی بات اثر نہیں کرتی۔ اس لیے فرمایا کہ میرے محبوب، ان میں سے جو لوگ ایسے ہیں آپ ان سے تنگ دل نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرا نظام ہے، میں نے دنیا میں کافر بھی رکھنے ہیں، مسلمان بھی رکھنے ہیں، آپ کے ذمے جو کام ہے وہ آپ کیے جائیں، ان کو ڈرائیں، ان کو سمجھائیں، کوشش کریں، جس کے مقدر میں ہدایت ہوگی اسے مل جائے گی۔ باقی جو مر رہے ہیں تو آپ اس سے زیادہ دل تنگ نہ ہوں، فلا یکن فی صدرک حرج، کہ آپ کے دل میں تنگی پیدا نہ ہو جائے۔ وما انت علیم بوکیل، کیونکہ
آپ نے جب دعوت دے دی، سمجھا دیا، بجھا دیا، اب بھی کوئی مان کے نہیں دے رہا، تو اب آپ کی ذمہ داری ختم، اب آپ اس سلسلے میں پریشان نہ ہوں۔ اس لیے انسانوں کی ہدایت کے لیے فکر مند ہونا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ حضور کی سنت بھی ہے یہ کہ آپ کی زندگی میں ہمیں یہ ملتا ہے۔ لیکن اتنا فکر مند ہونا یا اتنا پریشان ہونا کہ وہ انسان کی اپنی زندگی کے لیے، اپنے دین کے لیے نقصان کا باعث بننا شروع ہو جائے، یہ پھر حد سے نکل جانا ہے، یہ حد سے تجاوز ہوتا ہے۔ اعتدال میں رہ کر فکر بھی دوسرے انسانوں کی کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔